لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق اللہ المولانا العظیم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی دوسرے نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ گناہگار بندوں کو میرے عذاب سے ڈراؤ اور نیک بندوں کو، ایمان لانے والوں کو، اعمال صالحہ کرنے والوں کو اجر حسنہ کی بشارت دو. ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ جڑے ہوئے ہیں. قرآن میں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا ایمان کا تذکرہ ہے اس کے ساتھ اعمال کا بھی تذکرہ ہے. اگر کوئی بندہ صرف ایمان لاتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے تو ایک وقت اس کے اوپر وہ آتا ہے کہ دھیرے 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 ایمان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کیونکہ اعمال اس کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. الایمان یزید و ینقص. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے، انسان کا ایمان گھٹتا بھی ہے. وہ جتنے اعمال کرے گا اتنا ایمان آگے بڑھے گا، اور اعمال میں چوری کرے گا اتنا ایمان گھٹتا جائے گا، یہاں تک کہ دھیرے 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 ایمان ختم ہو جائے گا. اسی کو ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت میرے امت پر ایسا آئے گا کہ صبح کو مومن ہوگا اور شام میں اس کا جنازہ جائے گا تو کافر کا جنازہ ہوگا. شام کو بستر پر مسلمان بن کر سوئے گا، صبح اس کا جنازہ اٹھے گا تو کافر کا جنازہ ہوگا. اللہ ہم سب کی اور امت کی حفاظت فرمائے. تو اعمال صالحہ ایک شوق چاہیے، لگن، امید، ایک جذبہ، اللہ سے محبت، آخرت کی فکر، جنت کی طلب. یہ سب چیزیں جب جڑ جاتی اس کو اعمال میں مزہ آتا ہے. اور اعمال کی لذتیں یوں ہی نہیں ملتی، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ پھر چھوٹی سی نیکی میں یا چھوٹی سی ادا میں اس کے ساتھ ایسا کام کرتے ہیں کہ تاریخ سونے کے حروف سے لکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی ایک ادا اللہ کو پسند آ جاتی ہے۔ ہم اللہ سے ہر وقت یہی دعا کرتے رہے کہ اللہ ہماری زندگی کی کوئی ایک ادا تو پسند کر لے، ساری زندگی کے اعمال پسند کر لے، قبول کر لے، اس کے مرضی کی بات ہے، لیکن اللہ سے یہ دعا ضرور کرے کہ اللہ کوئی زندگی کی ایک ادا تو پسند کر لے۔ کبھی ایک ادا بھی اگر اللہ کو پسند آ گئی نا، ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ولی نہیں بنے تھے، قطب نہیں بنے تھے، عام دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے سفر میں، تو ویران اور پتھریلی علاقہ تھا، اس پتھروں کے اوپر بیٹھے تو ایک ساتھی نے پتھر ہٹایا، جیسے پتھر ہٹایا تو نیچے سے خزانہ نکلا، سونا چاندی ہیرے جواہرات، ہر ایک نے لینا شروع کر دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ولی نہیں بنے تھے، یہ بھی ایسے تھے جیسا اور ساتھی تھے۔ انہوں نے ایک دیکھا کہ ایک سونے کی تختی پر اللہ لکھا ہوا ہے، بڑا خوبصورت انداز میں لکھا تھا۔ اس کو اٹھا لیا اور سب کو کہا کہ جس کو جو لینا ہے لے لو، مجھے صرف اتنا دے دو۔ اس نام کو پسند کر لیا، اٹھا لیا، لے کر سب چلے گئے۔ کسی نے سونا لیا، کسی نے ہیرے لیے، کسی نے جواہرات لیا، کسی نے چاندی لیا۔ رات میں جب گھر پہنچے تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بڑے محبت سے چوم رہے تھے کہ اللہ کا نام ہے، اٹھا کر رکھا اور سو گئے۔ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ اکبر۔ اللہ نے خواب میں کہا کہ اے ذوالنون، زمین پر کسی نے ہیرے پسند کیے، کسی نے سونا پسند کیا، کسی نے چاندی پسند کی، ہم نے اس کو دے دیا۔ تو نے ہمارا نام پسند کیا، ہم نے ساری کائنات میں تجھے اپنے لیے پسند کیا۔ اس دن سے ان کے سر پر ولایت کا تاج آ گیا۔ نیکی کتنی تھی؟ چھوٹی سی، اللہ کو عطا پسند آ گئی۔ اس کے بعد جو حضرت ذوالنون مصری کا ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی، اللہ کا دیدار ہوا خواب میں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چڑھے، اللہ کا حکم ہوا کہ آ جاؤ کوہ طور پر، اللہ نے اپنی تجلی ظاہر فرمائی تھی۔ اللہ خود تشریف نہیں لائے تھے، یہ اللہ کا دیدار نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے کیا ظاہر فرمائی تھی؟ اللہ نے اپنی تجلی ظاہر، فلما تجلی ربہ، وہ بھی 70,000 پردوں کے اندر سے تجلی ظاہر فرمائی تھی، ڈائریکٹ بھی نہیں، براہ راست بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تجلی کو دیکھا پہاڑ پر، خر موسیٰ صاعقا، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب اٹھنے کے بعد آپ کے چہرے کی رنگت اور رونق جو تھی نا، وہ بھی عجیب سی ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا تھا اسی جگہ پر مر جاتا، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال کر گھومتے جب اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی۔ اب جنتی جب جنت میں اللہ کو براہ راست دیکھیں گے تو چہرے کا کیا حال ہوگا؟ بھائی دیکھنا ہے نا سب کو، اللہ کی زیارت کرنی ہے نا، اس کے لیے سجدہ ہے۔ جتنے لمبے سجدے کرو گے اتنا اللہ پاک دیدار نصیب فرمائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہن کو عبادتوں کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی جنت کی، اور یہ بھی نہیں کہا تھا کہ تو جنتی ہے، یہاں تک فرمایا تھا
کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو دیکھا جائے تو اگر آرام سے سو جاتے فرائض پڑھ کر تو کافی تھا، اللہ کے رسول نے بشارت تو دے دی ہمیں نا۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، مفسرین یعنی سن کر دنگ رہ جاتے ہیں ہم لوگ، ہمارا ذہن کام نہیں کرتا ہے کیونکہ ہماری عقل اتنی ہے نا، اس کے حساب سے ہمارا ذہن چلتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عرب کی سردی کی راتوں میں حضرت فاطمہ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھی اور 1 رکعت میں 25 پارے پڑھ لیے۔ اللہ، کتنے؟ 25 پارے 1 رکعت میں پڑھ لیے۔ دوسری رکعت میں کھڑی ہو گئی، 3 پارے پڑھے، کتنے ہو گئے؟ 25 اور 3 28 پارے ہو گئے۔ اور ان کا پڑھنا ہمارے جیسا تو نہیں تھا، یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، ان کا پڑھنا بھی پڑھنا تھا۔ حضرت فاطمہ حافظہ تھی، اللہ کے رسول نے خود نہیں پڑھایا تھا، تو کیسا پڑھنا ہوگا ان کا؟ جب سلام پھیرا تو تہجد کے اذان کی آواز آئی، جیسے آواز سنی نا تو تلملا اٹھی اور فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی کر دی کہ ہم 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ پا رہے۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہا کہ اللہ دیکھا تو نے کہ میں نے تو 28 پارے پڑھ لیے 2 رکعت میں، نہیں، اللہ سے شکوہ کیا رات کے چھوٹے ہونے کا کہ اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی کر دی کہ ہم 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے عبادت کی لذت، اور یہ لذت اللہ سے مانگنے پر ملتی ہے، بغیر مانگے نہیں ملتی۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے یہ کہو کہ اللہ یہ بے لذت سجدے ہم کب تک کرتے رہیں گے، یہ بے لذت قرآن کی تلاوت، یہ بے لذت عبادت کب تک کرتے رہیں گے، تو اپنے عبادت کی لذت ہمیں نصیب فرما دیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بیچارہ بوڑھا آیا تھا، دیہات کا، دیہاتی ہوتے ہیں نا، لیکن ان کا ایمان کافی مضبوط ہوتا ہے دیہات، تو خدمت میں رہا، 40 دن رہا، حضرت نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ جب ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ، گنوار بدو دیہاتی آتے تھے نا، ان کے اوپر سختی نہیں برت، کوئی ان کی خدمت میں پڑھا لکھا انسان عالم جاتا اس کے کان پکڑوا دیتے تھے کوئی غلطی کرے تو بدو 40 دن رہا، اور 40 دن کے بعد او تھانوی چل میں جاتا ہوں، حضرت نے کہا جائیے کوئی بات نہیں، لیکن وہ ایک جملہ کہا کرتا تھا کہ میں نے کچھ نہیں سیکھا، لیکن جب ان کے یہاں رہا، ان کے خانقاہ میں رہا اور اس ماحول میں 40 دن رہا، تو اپنی زبان میں کہتا ہے کہ میں جب سجدے میں جاوت ہوں تو اتنا مزہ آوت ہے کہ چینی کھاوت ہوں، وہ اپنی زبان میں کہا کرتا تھا کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو اتنی لذت آتی ہے نا جیسا منہ میں شکر ڈالی ہے میرے، اور اٹھنے کا من ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی کسی اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے پر ملتی ہیں، براہ راست نہیں ملتی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی ہیں، بڑے مقام والے، حجاج بن یوسف نے جب انہیں شہید کرنے کا ارادہ کیا اور بلایا سامنے، اور انہیں یقین تھا کہ مجھے شہید کرے گا، کھڑا کیا کہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے دے، میری آخری خواہش ہے۔ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے، جلدی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے، زندگی میں کبھی اتنی جلدی 2 رکعت نہیں پڑھی جو یہ پڑھ لی۔ حجاج بن یوسف دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ تو مجھے تو لگا کہ تم پورا قرآن ختم کر ڈالو گے 2 رکعت میں، اتنی جلدی نماز پڑھ لی؟ تو کہا کہ بھائی اس لیے جلدی پڑھ لی کہ کہیں تیرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ موت کی ڈر کی وجہ سے نماز لمبی پڑھ رہا ہے، اور یہ بھی خیال تھا کہ میں جتنی زیادہ لمبی نماز پڑھوں گا اتنی تاخیر ہوگی اللہ سے ملاقات میں، تو شہید کرے گا فوراً اللہ سے ملاقات۔ ہماری نماز تو چوہے خراب کر دیتے، مچھر خراب کر دیتے، اگر صف میں سے ایک چوہا چلا جائے تو ساری صف ٹوٹ جائے، یہ ہماری نماز ہے؟ یہ لذتیں نہیں ہے نا ہمیں، وجہ یہ ہے۔ تو میرے دوستو، لذت اللہ سے عبادت کی لذت، یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں ایمان لانے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے والوں، کیونکہ ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے
اور ہمارے ایمان کی قدر اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے اور بیٹھے اور اچانک صحابہ کرام سے سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ مضبوط ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ اللہ کے رسول نے بار بار پوچھا تو پھر صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول آپ کا، کہا نہیں۔ انبیاء کرام کا، فرمایا نہیں۔ کہا اس لیے کہ انبیاء کرام براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے رابطے میں رہتے ہیں، اللہ سے قریب رہتے ہیں، اللہ کی وحی ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگرانی فرماتے ہیں۔ تو پھر فرمایا فرشتوں کا، کہا نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے قریب رہتے ہیں، تو ان کا بھی ایمان اتنا مضبوط، اتنا قیمتی نہیں۔ پھر صحابہ کرام، اللہ کے رسول ہمارا، ہم صحابہ کرام کا، فرمایا نہیں، اس لیے کہ تم نے مجھے دیکھا ہے، تم نے جبرائیل کو دیکھا ہے، تمہارے سامنے اللہ کا قرآن اترا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کس کا ایمان مضبوط ہے، کس کا ایمان زیادہ قیمتی۔ تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کا ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہوگا، یعنی صحابہ کرام کو، نہ ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہوگا، یعنی تابعی کو، نہ ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہوگا، یعنی تابعی کو، نہ ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہوگا۔ فرمایا نہ انہوں نے ان کو دیکھا ہوگا، نہ ان کو، نہ کرتے 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 لمبی فہرست گنائی۔ فرمایا پھر بھی وہ میری بات سنیں گے، اللہ کا قرآن سنیں گے تو وہ ڈر کر اللہ کے قریب آئیں گے، اعمال صالحہ کریں گے، ان کا ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو ہم اپنے ایمان کی قدر کریں۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ایمان والوں تمہیں بشارت دی جا رہی ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ کو نہیں دیکھا، تم نے جبرائیل کو نہیں دیکھا، تم نے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، تم نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو نہیں دیکھا، تم نے تابعی کو نہیں دیکھا، تابعی تابعین کو نہیں دیکھا، ان کے دیکھنے والوں کو نہیں دیکھا، پھر بھی تم اللہ کی بات کو مان رہے، تو تمہارا ایمان اللہ کے نزدیک بہت زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے۔ ہاں درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے، جیسا جیسا بندہ اعمال کرتا جائے گا ویسے درجے آگے پاتا جائے گا، جتنا آگے جتنے اعمال کرتا جائے گا اتنے درجے پاتا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنا قریب ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جب بندہ عبادت میں آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر فرشتے کو کہتے ہیں جبرائیل زمین پر جاؤ اور اعلان کرو کہ فلاں بندہ مسجد میں میری عبادت کر رہا ہے، وہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تم اعلان کرو کہ اس بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ جبرائیل آ کر زمین پر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ اس کی نشانی بتائی کہ جب بندہ اللہ کے پاس یعنی مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے اور دین کی بات سنتا ہے، اللہ کا قرآن سنتا ہے، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا ہے، اس کا دل اندر سے رونے لگتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو یہ وہ نشانی ہے اللہ کے محبت کی کہ دین کی بات سنیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ جب فرشتہ اعلان کرتا ہے زمین پر آ کر کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں تو تمام زمین کے جتنے جانور پرندے ہیں، بلوں کی چونٹیاں، ہواؤں کے پرندے، سمندر کی مچھلیاں، جتنے جانور ہیں وہ سب کے سب اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ اعمال صالحہ کا درجہ ہے کہ جو بندہ اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس کے حق میں سب کے سب دعا کرتے ہیں۔ جیسا افطاری کا وقت ہے، ہم لوگ افطار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان سجا ہوا ہے، ہر چیز موجود ہے، کھجور سے لے کر شربت ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن بندہ ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ کیوں نہیں ہاتھ لگاتا بھائی؟ اللہ کا حکم ابھی نہیں ہوا ہے، پیاس لگی ہے، گلا خشک ہے، دل ہو رہا ہے کہ جلدی اٹھا کر کھا لوں، لیکن انتظار کر رہا ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا جب تک نہیں کھاؤں۔ وہی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فرشتوں کو منظر دکھاتے ہیں، فرشتوں دیکھو میرے بندوں،
ان کے سامنے دسترخوان سجا ہوا ہے، ہر چیز موجود ہے، کوئی لاٹھی لے کر پیچھے کھڑا بھی نہیں ہے کہ اگر کھائے گا تو لاٹھی پڑے گی، ایسا بھی تو نہیں ہے نا، کہاں بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ چھوٹے ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن بندہ ہاتھ نہیں لگا رہا ہے۔ کیوں نہیں لگا؟ فرشتے اللہ یہ ہاتھ کیوں نہیں لگا رہا ہے؟ فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب تک میرا حکم نہیں ہوگا نا یہ ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہ دیکھو یہ میرا بندہ، جس دن میں انہیں پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تم نے اعتراض کیا تھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ انہیں کیوں پیدا کرتا ہے؟ تیری تسبیح کے لیے تو ہم کافی ہیں نا۔ یہ دیکھو میرا بندہ، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اس نے تمہیں بھی نہیں دیکھا، فرشتوں کو اللہ فرمایا، لیکن میرے حکم کا انتظار کر رہا ہے، جب تک میری طرف سے اجازت نہیں ہوگی، یعنی وقت نہیں ہوگا، یہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تو فرشتے اللہ تیرے عجیب بندے کہ تجھے نہیں دیکھا اس کے بعد بھی اتنا ڈر رہے ہیں۔ تو اللہ پوچھتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ رکھتے ہیں کہ اب یہ ہاتھ اٹھائے گا، کھائے گا، اور اس وقت میں یعنی کھانے سے کچھ دیر پہلے وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، فرمایا کہ اللہ کا عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اپنے کندھے پر اللہ کا عرش اٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ اس وقت میں جب افطار کا وقت ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے سمندر کی مچھلیاں، بلوں کی چونٹیاں، ہواؤں کے پرندے اور یہ عرش اٹھانے والے فرشتے جو اللہ کے قریبی ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرا عرش چھوڑ دو، وہ اپنی جگہ پر رک جائے گا۔ یہ جو روزے دار دعا کر رہا ہے نا، اس کے دعا پر تم آمین کہتے ہوئے جاؤ۔ ہماری ایک دعا پر کتنے سب آمین کہہ رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں اس وقت۔ ہم تو ٹوٹے پڑے جاتے ہیں کہ بھئی جیسا سالہ سال بھوکے پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ دعا کے مقبولیت کا وقت ہے، اس وقت میں جو مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا، اللہ اپنے اس کے حکمت کے حساب سے اللہ عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال بندہ جتنا عبادت میں آگے بڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا قریبی بنے گا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم المرء بلال والمؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ مردوں میں بہترین مرد میرا بلال ہے۔ وجہ حضرت بلال ہر وقت اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تو نے اگر ہدایت اپنے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں رکھی ہوتی نا تو اتنا کالا کلوٹا اور بے ڈول سا جسم بلال کا، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت تو نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اللہ کو حضرت بلال کی ادا پسند آ گئی، اللہ نے کتنا قریب کر دیا کہ حضرت بلال کے سینے پر چٹان رکھی جاتی تھی، بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے تھے، کھینچا جاتا تھا، کوڑوں سے مارا جاتا تھا۔ اس وقت آپ کی زبان سے نکل رہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد، میں اللہ میرا بے نیاز۔ اللہ نے اللہ کے رسول کا اتنا قریبی بنایا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 4 مؤذن تھے، ان میں سب سے پہلا درجہ حضرت بلال کا تھا۔ اتنا اونچا مرتبہ دیا کہ حضرت بلال اتنی عبادت کرتے تھے ایمان میں آنے کے بعد کہ زمین پر تو اونچا درجہ دیا ہی دیا، لیکن آخرت میں کیا فرمایا حدیث میں آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب اللہ کے رسول اپنے اونٹنی پر سوار ہو کر جنت میں جائیں گے نا تو بلال نکیل پکڑے گا اونٹنی کی، تو جنت میں سب سے پہلے قدم کس کا پڑے گا؟ حضرت بلال کا پڑے گا۔ بھائی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں آگے تو آگے والے کا ہی قدم پڑے گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ بلال نے اتنی عبادت کی اور صحابہ نے نہیں کی۔ حضرت ابوبکر کا تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کا ایمان اور عمر سے لے کر کے قیامت تک آنے والی سارے میرے امت کا ایمان ایک ترازو میں رکھا جائے تو ابوبکر کا ایمان کا پلڑا جھک جائے گا۔ ہر ایک کو الگ الگ مقام دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال ایمان اعمال صالحہ دونوں کا جوڑ، ہم دنیا کے اندر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو یہ سمجھ کر نہ چھوڑیں کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے، کبھی کبھی یہی نیکی ہمارے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو یہ سمجھ کر نہ کرے یہ چھوٹا سا گناہ ہے، کبھی کبھی وہ چھوٹا سا گناہ بھی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، اللہ کے ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت داموس بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد تھے، وہ جا رہے تھے راستے سے
تو گرمی کا موسم تھا، پہاڑی پر نظر پڑی تو بالکل ویران اور چٹیل میدان دکھ رہا تھا، تو کھڑے کھڑے دیکھنے لگ گئے کہ اللہ پہاڑی تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس پر گھاس ہوتا، ہریالی ہوتی تو اور خوبصورت نظر آتا۔ تو اللہ نے فوراً اعلان فرمایا کہ داموس ہماری تخلیق میں مشورہ دینے والے کب سے بن گئے آپ؟ اللہ نے فوراً کہا کہ ہماری تخلیق میں، ہماری پیدائش میں مشورہ دینے والے آپ کب سے بن گئے؟ گھبرا گئے کہ اللہ نے ڈانٹ دیا، اللہ کو یادہ پسند نہ آئی، انہوں نے اپنے اوپر سزا متعین کی، اللہ جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو ناراض ہو گیا مجھ سے۔ اب تھوڑا آگے جا رہے تھے تو گاؤں میں پہنچ گئے، تو گاؤں میں کوئی رشتہ دار کا گاؤں تھا، گاؤں والوں نے پکڑ لیا کہ بہت دن کے بعد یہ بوڑھے میاں آ گئے، پکڑ لو ان کو۔ کچھ شادی وغیرہ تھی، کھانا بنا ہوا تھا کہ کھانا کھا کر جاؤ، اب انہوں نے تو سزا متعین کر لیا اپنے اوپر کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، ٹال مٹول کر رہے تھے، بات نہیں بتا رہے تھے، کہا نہیں کھانا پڑے گا، رشتہ دار ہوا ہوگا، بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی۔ تو جب انہوں نے بہت ضد کی نا، اب یہ بات سننے جیسی ہے، کان کھول کر سن لو، جب بہت ضد کی نا تو انہوں نے بتایا کہ بھئی بات دراصل یہ ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا اور اللہ کے ساتھ میرا کچھ بگاڑ ہوا ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، میں نہیں کھا سکتا۔ گاؤں والوں نے یہ جملہ کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی کو انہوں نے کیا کہا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ اور غضب میں آ گئے، اللہ اور جلال میں آ گئے، کہا داموس اٹھ جاؤ یہاں سے جلدی، انہوں نے میرے عذاب کو ہلکا سمجھ لیا ہے، میرے ناراضگی کو ہلکا سمجھ لیا ہے، جلدی اٹھو یہاں سے، میں ان سب کو ابھی عذاب میں مبتلا کرنے والا ہوں۔ حضرت داموس جلدی جلدی اٹھے اور جھولی لٹکا کر بھاگے، جیسا گاؤں سے باہر نکلے نا تو دونوں پہاڑیوں کو اللہ نے ملا دیا اور سارا گاؤں تہس نہس۔ تو چھوٹی سی بات اللہ کو ناراض کر دیتی ہے اور چھوٹی سی نیکی اللہ کو راضی بھی کر دیتی ہے، اس لیے ہم نیکیوں میں آگے بڑھے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ بہت سارے لوگ یہاں پر ترجمہ عبادت کا کرتے ہیں کہ اللہ نے جناتوں کو انسانوں کو عبادت کے لیے صرف اور صرف یہ جملہ بھی کہتے ہیں اوپر سے، انسانوں کو جناتوں کو اللہ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بھائی عبادت کرے گا تو بیوی بچوں کو کون سنبھالے گا؟ کاروبار کون کرے گا؟ نیند کیسے نکالے گا؟ اس جگہ پر ترجمہ یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو جنات کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ اب کاروبار بھی کر رہا ہے تو فرما برداری کے مطابق، سو رہا ہے تو فرما برداری کے مطابق، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو فرما برداری کے مطابق، اطاعت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، عبادت بھی آ جاتی ہے۔ فرشتوں کا تذکر اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، دوسرے نمبر پر جناتوں کو پیدا کیا، تیسرے نمبر پر انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ فرشتوں کا تذکرہ اس میں نہیں فرمایا، اس لیے کہ فرشتے تو مسلسل عبادت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو بہرحال وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا۔ اس پر جتنے ضروری باتیں تھیں اس آیت کے اوپر میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ اے الہ العالمین ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما، اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما، اے اللہ ہر آنے والے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، رمضان کی برکات سے مالا مال فرما، اے اللہ قرآن کی تلاوت کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما، تیرے راستے میں خرچ کرنے والوں کو قبول فرما، تیرے راستے میں چلنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری ہر نیکی کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ریاکاری شہرت دکھلاوے سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرما، اے مولا کریم ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام روزی سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما، آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما،
ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہ اسلامی نشانی اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما، جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی بھی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، دین کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو قبول فرما، ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ریاکاری، شہرت، دکھلاوے سے ہماری حفاظت فرما، جب تک اس دنیا میں رہ ایمان والی زندگی عطا فرما، موت کے وقت میں کلمے کی دولت سے مالا مال فرما، بغیر کلمے کے، بغیر وصیت کے اور بری موت سے ہماری حفاظت فرما، اپنے رضامندی والی موت نصیب فرما، ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا آخرت میں بار بار زیارت نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، میدان محشر کے ہولناک منظر سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔